الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے عنوان سے موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کی صلح جو معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ ہوئی ایک ایسا امر ہے کہ جس نے اس دور کے لوگوں کو بھی حیرت و تعجب میں گرفتار کیا، اور اس حیرت و تعجب میں فقط خالص شیعہ تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کہ جو اس سے نجات حاصل کر پائے۔ لہذا صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اہتمام ہمیں دقت سے کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے صلح کی چند شقیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ شقیں بعض مورخین نے ذکر کی ہیں، جیسے مقاتل الطالبین میں کہا جاتا ہے یہ آئی ہیں، شرح ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت شرح نہج البلاغہ کی، اس میں بھی کچھ اس کا تذکرہ ممکن ہے کہ ہمیں نظر آ جائے، یا ہماری کتب میں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اربلی کی کتاب ہے، انہوں نے ذکر کی ہیں۔ البتہ اس طرف توجہ ہے کہ علل الشرائع میں چیپٹر نمبر 159 اور 160، 159، 160 اور 161، یہ تین باب ہیں کہ جو انہی امور سے مربوط ہیں۔ لہٰذا اردو میں یہ کتاب معنی الاخبار موجود ہے، اس کا حتماً و حتماً مطالعہ کریں، اور اس میں یہ مذکور ہے کہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کس وجہ سے برپا ہوئی، اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یا دیگر نکات اس میں مذکور ہیں۔ وہاں پہ جو صلح کے اہم نکات ہیں، کیونکہ علل الشرائع ایک تو 4 صدی ہجری کی کتاب ہے، قدیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں جو چند شقیں ذکر کی ہیں قبل اس کے کہ ہم یہ معروف شقیں پڑھیں کہ جو شیعہ سنی میں ابھی رائج ہیں، اگرچہ اس کا ماخذ جو ہمارے پاس بہت مستند نہیں ہے، لیکن علل الشرائع والا ماخذ ہمارے لیے شیخ صدوق کی شخصیت کی وجہ سے زیادہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلی شق یہ تھی، جو ادھر شقے چند شقیں ذکر کی ہیں، پہلی دوسرے سے مراد ہے، ایک ان میں سے یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام پہ گالم گلوچ کا سلسلہ بند کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام پر گالم گلوچ کا سلسلہ بند کیا جائے گا۔ یہ پہلی شق سے تحریر کریں تاکہ یہ ہمارے ذہن نشین رہے کہ امام علی علیہ السلام پہ گالم گلوچ کا سلسلہ وہ بند کیا جائے۔ اہل سنت میں آج بھی بعض ایسے افراد ہیں جو ان حقائق کو مخدوش کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور واضح کہتے ہیں کہ کسی نے آج تک گالی نہیں دی امام علی علیہ السلام کو، یہ سارا شیعوں کا گھڑا ہوا اور اپنا ان کا شور مچایا ہوا ہے۔ جبکہ مسلم میں، صحیح مسلم میں ان کے ہاں صحیح ترین کتاب ہے، اس میں واضح طور پہ آیا ہے کہ وہاں پہ بنو امیہ کے لوگ وہ گالم گلوچ کیا کرتے تھے۔ یہاں سے اس طرح سے لفظ آیا کہ لعنہ یا یلعنہ یا لعن اللہ، نعوذ باللہ کے ابا تراب، کہ ابو تراب کے بارے میں اس طرح سے آپ یہ کلمہ لکھیں نا، لعن اللہ، پھر آگے لکھیں ابا تراب، تو جہاں سرچ کریں گے وہ صحیح مسلم کے حوالے آ جائیں گے۔ یا یہ کہ نال منہ، نال منہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ معاویہ نے ایک دن سعد بن ابی وقاص کو کہا، کیونکہ سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی تھی امام علی علیہ السلام کی، انکار کر دیا، اس لیے معاویہ نے اسے کہا کہ ممبر پہ جاؤ اور امام علی علیہ السلام کو گالم گلوچ کرو، تو سعد بن ابی وقاص نے انکار کر دیا کہ اگر 3 چیزیں میں نے رسول اللہ سے نہ سنی ہوتی تو میں یہ کام انجام دے دیتا۔ 3 چیزیں ہیں جو مجھے منع کرتی ہیں کہ میں یہ عمل انجام نہ دوں، کیونکہ ان 3 میں سے ایک بھی میرے حق میں ہوتی تو سرخ اونٹوں کی قطار سے میرے لیے بہتر تھی، یعنی کثیر مال سے میرے لیے یہ ایک فضیلت کا ہونا بہتر تھا۔ اور پھر وہ فضائل بیان کیے، مثلا یہی کہ خیبر کے موقع کے اوپر امام علی علیہ السلام کو پرچم دیا، حیدر کرار غیر فرار کا لقب ملا، یا دوسرا یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا، یا یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے۔ تو یا ان واقعات سے پتہ لگتا ہے گالم گلوچ کا سلسلہ خوب تھا، اور مغیرہ بن شعبہ کے حالات میں تمام اہل سنت علماء رجال و مورخین نے لکھا ہے
کہ مغیرہ بن شعبہ کھلے عام امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو یہ گالم گلوچ کا سلسلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ شق رکھی۔ بس پہلی شق آپ نے نوٹ کی، یہ علل الشرائع میں آپ اسے چیپٹر نمبر 159 اور 160 کے ذیل میں تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ شق رکھی کہ کسی شیعان علی علیہ السلام کو نہ گرفتار کیا جائے گا نہ قتل کیا جائے گا، نہ گرفتار کیا جائے گا اور نہ قتل کیا جائے گا۔ اچھا، تیسری شق ہمارے سامنے ادھر سے یہ آ جاتی ہے، جو صلح کی شرائط تھی ان میں سے ایک شرط یہ آ جاتی ہے کہ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں جو افراد قتل ہوئے ہیں حکومت انہیں اس میں مثلا وظیفہ دے گی، ان لوگوں کو وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے۔ آپ نے ان 3 شقوں میں خصوصی طور پہ ملاحظہ کیا۔ نمبر 1، امام علی علیہ السلام کی امت کے اندر عزت اور ان کی فضیلت اور ان کے شخصیت کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش، گویا کہ معاشرے کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی شخصیت کو ہی گرا دیا گیا ہے۔ گالم گلوچ کوئی اچھی، وہ کوئی بہتر صورت نہیں ہے، انتہائی ایک بہت نیچے کی حالت جس کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، آپ معاشرے میں بعض کے جیسے ٹرامپ کا نام لیا جائے فوراً ہی لعنتیں سننا پڑ جائیں گی اسے۔ اب اس کی شخصیت کتنا نیچے لے آئے کہ ہر کوئی اس سے دشمنی کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ بنو امیہ نے، معاویہ ابن ابی سفیان اور ان کے ساتھیوں نے امام علی علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام میں اس طرح پیش کر دی تھی۔ ابھی آپ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ پناہ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام سے مانگا کرتے تھے۔ اس سطح کے اوپر انہوں نے امام علی علیہ السلام کو گرا دیا۔ اب اس جگہ پہ معاشرے میں کیسے مقام اور منزلت واپس لائی جائے؟ امام علی علیہ السلام کی منزلت کو واپس لانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کوشش کی۔ دوسرا نقطہ ان شرائط میں آپ ملاحظہ کریں گے وہ یہ ہے کہ شیعوں کو موقع ملے، فرصت ملے، پے در پہ قتل و غارت ہوئی، زندانوں میں بھیجا گیا، اور یہ جو زندانوں میں بھیجنا اور قتل و غارت ہے اس سے بہت بڑی مقدار میں قلت واقع ہو گئی۔ اشد بن قیس جیسے بندے تو بہت سارے تھے، لیکن مالک اور محمد ابن ابی بکر جیسی شخصیات کہاں تھے؟ مالک اشتر جیسی شخصیت موجود نہیں تھی۔ یہ مصائب آج بھی مصائب ہیں تشیع کے۔ مطلب جب ہمارے اوپر سستی کاہلی طاری ہوتی ہے نا، تو سمجھ لیں کہ ہمارا وجود کس سے مشابہ بن رہا ہے۔ اس دور میں مالک اشتر سے کم مشابہ نہیں بن رہا، محمد ابن ابی بکر سے بھی مشابہ نہیں بن رہا۔ اگر اس طرح کے ناصر نہیں بن سکتے تو حتماً امام علیہ السلام کے پھر اسی صف میں آ جاتے ہیں جنہوں نے ناکام کیا۔ یعنی جو افراد امام ائمہ علیہ السلام کی تدبیر کو ناکام کرنے کا سبب بنے، ان افراد میں انسان کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام، ایک منزلت امیر المومنین علیہ السلام کو واپس لایا گیا، اور دوسری شق کیا رکھی کہ شیعہ جو ہیں ان کے تحفظ کا اہتمام ہو اور ان کے پاس ایسے وسائل آئیں کہ جس سے وہ زندگی بسر کر سکیں تاکہ دین حقیقی کو نشر کیا جا سکے۔ لوگ دین خالص، دین حقیقی سے بہت دور جا چکے ہیں، اس دین کے دائرے میں انہیں واپس لایا جا سکے۔ یہ وہ شقیں جو علل الشرائع میں مذکور ہیں کہ بقیہ آپ دقت کر کے اور بھی چند نکات ادھر سے لے سکتے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں اس معروف کلام کے اوپر کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی صلح کے عنوان سے، چھوٹا سا معاہدہ لکھا۔ اس معاہدے کی شقیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ خون نہ گرایا جائے اور فتنے بجھائے جا سکیں۔ آغاز اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ وہ صلح نامہ ہے کہ جو امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان انجام پایا۔ صالحہ علی ان یسلم الیہ، کہ اس بات کے اوپر مصالحت آپس میں ہوئی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ خلافت یہ دے دیں گے رسمی طور پہ سب کے سامنے رسمی طور پہ معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر کے خود ایک طرف ہو جائیں گے۔
اور ایک طرف ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ یہ دشمنی میں اب کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، وہ کہیں گے یہ خلیفہ ہے، اس معاشرے کا یہ خلیفہ ہے، لہذا خلافت اس کو دے دی۔ اس بات کی پر کس بات پہ خلافت دی؟ اعلیٰ ان یسلم الیہ ولایت امر المسلمین، مسلمانوں کے امور کی تمام حکومت اور ولایت معاویہ کے سپرد وہ کریں گے چند شرائط پہ۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسیرت الخلفاء الراشدین، کہ معاویہ ان لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے گا، سنت رسول کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا، اور خلفۂ راشدین یعنی جس کا ترجمہ بنتا ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، ائمہ ہدیٰ کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا۔ یہ پہلی شق تھی۔ دوسری شق، اس شق کو اسی طریقے سے آپ تحریر کرتے رہیں تاکہ آپ کے سامنے صلح کی شقیں واضح ہوں، کیونکہ ہمارے پاس یہ صلح ناموں کی ایک بکھری ہوئی شقیں ہیں، جیسے علل الشرائع سے میں نے بعض پڑھ دی، آپ کو اہل سنت کتب میں بھی یہ بکھری ہوئی آپ کو شرائط مل جائیں گی۔ ہمارے پاس ایک بس جگہ ہے جہاں پہ وہ ایک یکجا صورت میں لکھی ہوئی ہیں شرائط، لیکن یہ جو یکجا صورت میں شرائط لکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس مستند ترین طریقوں سے نہیں آئی، لیکن اس کا مواد ہمیں بتاتا ہے ایسا ہوا ہوگا۔ حتیٰ کہ اہل سنت بھی اعتراض نہیں کرتے جو شقیں پڑھی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ خلفۂ راشدین سے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم مراد لیتے ہیں، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام وہ خلفۂ راشدین سے مراد فقط امام علی علیہ السلام اور ان کے جانشین ائمہ ہدیٰ علیہ السلام لیتے ہیں۔ اس لیے وہ ان شقوں کی پر اہل سنت سند نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں اسے تحریر کی ہے، اور وہ جو اہل حدیث اور محدثین اور دیگر ان کے بزرگ علماء ہیں انہوں نے ان شقوں کو قبول کیا ہے۔ پہلی شق آپ نے ملاحظہ کی۔ دوسری شق، وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ بِنْ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ عَهْدًا، کہ معاویہ ابن ابی سفیان کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ اپنے بعد کسی ایک کو بھی ولی عہد مقرر کرے، اپنا جانشین مقرر کرے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے بعد کسی کو معاویہ ابن ابی سفیان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بعد کسی ایک کو بھی مقرر کرے، اپنے بعد کسی ایک کو بھی کیا مقرر کرے؟ اپنا جانشین مقرر کرے۔ بل یکون الامر من بعدہ شورا بین المسلمین، بلکہ وہ یہ امر حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی اہل و حل و عقد کی جماعت کے حوالے کر دے گا۔ وعلی ان الناس آمنون حیث کانوا من ارض اللہ شامہم وعراقہم وحجازہم ویمنہم۔ تیسری شرط یہ تھی، دوسری شرط آپ نے ملاحظہ کی کہ وہ اپنے بعد مقرر نہیں کرے گا۔ یہ پہلی دونوں شقیں توڑ دیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی یہ پتہ تھا کہ اس نے معاویہ ابن ابی سفیان نے عمل نہیں کرنا، ہم اس کے طرف آخر میں آئیں گے، لیکن ابھی شرائط سن لیں۔ پہلی شق یہ کیا تھی؟ کتاب خدا کے اوپر عمل پیرا ہوگا اور سنت رسول پہ اور خلفۂ راشدین۔ معاویہ نے جب پہلی دفعہ کوفہ آیا اور خطاب کیا تو شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ بات وارد ہوئی ہے، معاویہ کے حالات زندگی میں بھی اہل سنت نے یہ تحریر کی ہے۔ اس نے ممبر پہ آ کے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ تم لوگ نمازیں پڑھو، تم لوگ روزے رکھو، تم لوگ حج ادا کرو، میں نے اس لیے جنگ کی ہے تاکہ میں تم لوگوں کے اوپر حکومت آ کے کروں، کیونکہ تم لوگ تو یہ پہلے مجھ سے پہلے یہ سارے اعمال انجام دے رہے ہو، تم پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، یہ تو تم لوگ نہیں ترک کرتے۔ میں نے جنگ نماز روزہ یا اللہ کی وجہ سے نہیں کی، تمہاری اوپر حکومت قائم کرنے کے لیے کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ حکومت قائم کرنا مقصد تھا، کتاب خدا کے مطابق ڈھالنا اس کا مقصد تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس نے آخر میں کہا کہ تم لوگوں کے یہ عمل ناپسند تھا، لیکن دیکھو اللہ نے مجھے حکومت دے دی۔ دوسری شق کیسے توڑی؟ یہ تو پہلی شق کا واقعہ ہو گیا۔ دوسری شق معاویہ ابن ابی سفیان نے اس طرح سے توڑی کہ اپنے بعد یزید کے لیے راہ ہموار کی اور بیعت لی باقاعدہ، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، تو 1,00,000 درہم ان کو جب بھیجے تو وہ بھی حیران تھے، اتنی بڑی رقم، یعنی کروڑوں کی رقم، کسی کو 1 کروڑ آپ منتقل کر دیں کیونکہ میری طرف سے ہدیہ آپ سنبھال کے رکھیں۔ وہ پھر پوچھے کہ یہ ہے کس مد میں، جیسے جناب ابو ذر غفاری کو یہی تھیلیاں حضرت عثمان بن عفان کی طرف سے بھیجی جاتی تو وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے تو مسلمانوں کا حصہ ہے
تو پھر میں نے تو کسی اور مسلمان کو نہیں دیکھا کہ اسے بھی ملی ہو، میں کوئی جدا طور پہ ہوں تو جدا میرا کوئی حق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر انہوں نے قبول کر لی، صحیح سند اہل سنت میں یہ روایات ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے قبول کرنے کے بعد کچھ مدت کے بعد عبداللہ ابن عمر کو بلایا معاویہ نے، اور بلا کے کہا کہ میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو۔ تو اس وقت اس کے کلمات ہیں ابن عمر کے کہ اب میں سمجھا کہ وہ تھیلی کیوں بھجوائی تھی، میرے دین کی اتنی کم قیمت معاویہ نے لگائی ہے۔ اعتراض کیا کہ اتنی کم قیمت، اور اعتراض پھر اس کا جواب بھی دیکھیں انہوں نے کیسے دیا۔ ابن عمر نے خود ہی جواب دیا کہ خود بدترین طریقے سے یزید کی بیعت کر لی، اور کس طرح سے بدترین طریقے سے کی کہ مدینہ کے لوگوں نے خلافت سے عزل کر دیا تھا اور اعلان برات اس سے کر دیا یزید سے۔ اب پورا ایک قیمتی شہر ہے، اس نے اعلان برات مدینہ نے کر دیا۔ تو مدینہ میں جب اعلان برات ہوا تو وہاں پہ لوگ سارے متنفر ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر تمام لوگوں میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جس نے بھی دھوکہ دیا قیامت والے دن ایک پرچم اس کے لیے نصب کیا جائے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا، اور تم لوگوں نے ہم نے اس شخص یزید کے ہاتھوں کے اوپر اللہ اور رسول والی بیعت کی تھی، اور تم لوگوں نے اسے خلافت سے ہٹا دیا، اور جس نے خلافت سے ہٹایا ہے میرے اور اس کے درمیان دیوار حائل ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وقت تک تعلق نہیں ہے جب تک وہ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کر لے۔ تو یہ ہے وہ تھیلی کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، ان اثرات میں سے ایک یہ اثر آپ نے دیکھا۔ اور بعد میں عبداللہ ابن عمر نے عبد الملک بن مروان کی بھی بیعت کی۔ تو یہ ہمارے پاس آئی بات کہ یزید کی خود بیعت کرائی افراد سے، اور اس طرح سے دوسری شک توڑ دی۔ تیسری شک، ان الناس آمنون، لوگ امن و امان میں رہیں گے، حیث کانوا من ارض اللہ، اللہ کی زمین میں جہاں چاہیں لوگوں کو امان دی جائے گی، یعنی شیعوں کو امان دی جائے گی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے محب ہیں۔ شامہم، چاہے شام جگہ ہو، و عراقہم، عراق ہو یا حجاز ہو یا یمن ہو، ان سب جگہوں پہ امن و امان، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی انہیں زندانوں میں نہیں ڈالے گا، کوئی قتل و غارت کی بھیڑ نہیں چڑھائے گا۔ اور یعنی عمومی، یہ والی شق عمومی لوگوں کے لیے، معذرت شیعوں کے لیے خصوصی نہیں ہے، یہ کن کے لیے عمومی ہیں، تمام لوگوں کے لیے، چاہے لوگ شام میں ہوں، عراق میں ہوں، حجاز میں ہوں، یمن ہوں، یعنی امنیت کو برپا کیا جائے گا۔ چوتھی شق دیکھیں، چوتھی شق ہے ان اصحاب علی و شیعتہ آمنون علی انفسہم و اموالہم و نسائہم و اولادہم، کہ علی علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے شیعہ، ان کی جان، مال، خواتین اور اولاد انہیں امان دی جائے گی، کوئی انہیں نہیں چھیڑے گا، کوئی انہیں قتل نہیں کرے گا، کوئی دست درازی نہیں کرے گا، کوئی زندانوں میں نہیں بھیجے گا، بیجا زد و کوب نہیں کیا جائے گا، محاصرے میں نہیں رکھا جائے گا، یعنی امنیت دی جائے گی۔ اس شق کی بدترین طریقے سے معاویہ نے پامالی کی، اور حجر ابن عدی ہیں اور ان کے اصحاب ہیں کہ جس کے اوپر اہل سنت بھی نالا ہے، اور ہر سننے والے کا دل غمگین ہو جاتا ہے کہ ان جلیل القدر اصحاب اور بعض تابعین کو معاویہ بن ابی سفیان نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور قتل کر دیا۔ یہ چار شکیں ہوگی۔ پانچویں شک دیکھیں، پانچویں شک یہ ہے کہ وَعَلَى مُعَاوِيَةَ بن ابی سفیان بِذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ مِّن خَلْقِهِ بِالْوَفَاءِ بِمَا أَعْطَى اللَّهَ مِن نَفْسِهِ، کہ معاویہ ابن سفیان کے لیے بھی اللہ کا عہد و پیمان باقی ہے، اللہ نے جو عہد و پیمان دوسروں سے لیا ہوا ہے، یعنی اور میثاق دوسروں سے لیا، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان وہ عمل کرنے میں پابند ہے، واجبات کا خیال رکھے گا، مسلمانوں کے مال میں کرپشن نہیں کرے گا، مال کو بیت المال سے ہتھیائے گا نہیں، جو اللہ سے عہد و پیمان باندھا ہوا ہے اس کو وہ پورا کرے گا، اور اللہ نے اپنی مخلوق سے جس عہد و پیمان کو لیا اور جس کے وفا کرنے کا حکم دیا اللہ نے، اس کو معاویہ بھی پورا کرے گا۔ یہ ہمارے پاس پانچویں شک ہوگی۔ چھٹی شک، وَعَلَىٰ أَلَّا يَبْغِيَ لِلْحَسَنِ بن علی وَلَا لِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ وَلَا لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ غَائِلَةً سِرًّا وَلَا جَهْرًا وَلَا يُخِيفُ أَحَدًا مِّنْهُمْ فِي أُفُقٍ مِّنَ الْآفَاقِ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام اور
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک بندے کو بھی وہ سرکشی اور بغاوت نہیں کرے گا۔ معاویہ سب کا احترام کرے گا، کسی ایک کے خلاف بھی قدم نہیں اٹھائے گا، کسی ایک کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنائے گا، نہ اعلانیہ طور پہ اور نہ پوشیدہ طور پہ کسی کو اغوا نہیں کرے گا، کسی کو زندان میں نہیں ڈالے گا، سب کا احترام بجا لائے گا۔ اور ان میں سے کسی ایک کو بھی، چاہے وہ کہیں پہ بھی رہتا ہو، اس کا گھرانہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق ہے، تو وہ گھرانہ اہل بیت میں تعلق ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی جگہ پہ انہیں خوف زدہ نہیں کرے گا، یعنی معاویہ کے خوف کی وجہ سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرے گا۔ شہد علیہ بذالک، اس کے اوپر پھر گواہی دی، وکفیٰ باللہ شہیدا فلان و فلان والسلام، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بہترین گواہ اور شاہد ہے، فلان اور فلاں والسلام۔ اس کے بعد ولما تم الصلح، جب یہ صلح تمام ہو گئی اور حکومت معاویہ کے ہتھے چڑھ گئی، تو تب معاویہ نے پھر گزارش کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ وہ لوگوں میں آئیں اور ایک خطبہ دیں۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، مختصر خطبہ، یہ ہماری متعدد کتب میں بھی وارد ہوا ہے، اور اس خطبے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بعض اسباب بیان کیے ہیں، اور بیان کیا کہ یا ایھا الناس ان اکیس الکیس، سب سے ہوشیار ترین انسان وہ ہے اتقا، جو متقی ہے، واحمق الحمق الفجور، اور احمق ترین انسان وہ ہے جو فاجر ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے ہی دیا خطبہ، اور بھی اس طرح سے آگے کلمات ہیں۔ یہ صلح نامے کی شرائط تھیں، کتنی شرائط ہوئی؟ 6 شرائط ہمارے پاس ہوئیں، جو جمع ہو کے پائی جاتی ہیں، اور اہل سنت اسے اپنی کتب میں تحریر بھی فرماتے ہیں۔ ان 6 شرائط میں آخری نقطہ آیا امام حسن مجتبیٰ، کیونکہ اب ہمارے پاس یہ معلوم ہو گیا کہ شرائط کیسے وارد ہوئی ہیں کتب میں۔ آپ جب کتب میں صلح نامے کی شرائط یا شقیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کو کیسے ملیں گی؟ 2 صورتوں میں۔ ایک جمع صورت ہے، وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی 6، کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاہدہ لکھا، اور دوسری ہیں بکھری ہوئی صورتیں، بکھری ہوئی شرائط۔ وہ جو بکھری ہوئی شرائط ہیں وہ اس سے معتبر ہیں۔ اس کی معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ محدثین نے اسانید کے ساتھ ذکر کی ہیں، لیکن وہ جمع نہیں ہے ساری ایک جگہ پہ، اس میں نقص کیا ہے، وہ ایک جگہ جمع نہیں ہے، اس میں بعض شرائط کو ذکر کیا گیا۔ اور اس کی خوبی کیا ہے کہ اس میں جمع ہیں، لیکن اس میں ساری کی ساری ممکن ہے کہ شرائط ذکر نہ ہوں، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک سیکوینس میں ہے، لیکن نقص یہ ہے کہ یہ معتبر ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ صلح نامہ ہم تک معتبر ذرائع سے نہیں پہنچا۔ اور وہ شقیں آپ نے دونوں طرح کی شقیں دیکھ لیں۔ یہاں پہ آئیں اور اب تھوڑا سا اس بات کے اوپر غور و فکر کریں، کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا یا نہیں تھا کہ معاویہ اس کے اوپر عمل کرے گا یا نہیں؟ معلوم تھا کہ معاویہ نے عمل نہیں کرنا۔ جب عمل نہیں کرنا بلکہ معلوم، یعنی یقین تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہ میں جو شقیں بیان کر رہا ہوں اس کے مطابق معاویہ نے عمل نہیں کرنا۔ جب عمل نہیں کرنا تو پھر صلح کیوں کرائی؟ صلح نامہ کیوں لکھا گیا؟ تحریر کیوں کیا گیا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ یقین تھا امام علی علیہ السلام سے گالیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، شیعوں کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا، اصحاب ائمہ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اہل بیت علیہ السلام کو خوفزدہ رکھا جائے گا، اور وہ منتشر ہو کے زندگی بسر کریں گے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ چیزیں پتہ تھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، آشکار چیزیں اس معاشرے میں۔ آج کا بندہ جب یہ بات جان سکتا ہے تو سوال پھر صلح نامہ کیوں لکھا گیا؟ اس کے ذیل میں عرض کیا جائے چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس میں یہ، آپ جب تاریخ میں ساری چیزیں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی حوالوں کے بغیر وقت ہمارے پاس قلیل ہے، مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا مقصود ہے، اس وجہ سے نکات کی صورت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی وجہ کہ صلح نامہ لکھنے کی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر صلح نامہ تحریر نہ کرتے تب بھی انہیں شہید کر دیا جاتا، تب بھی وہ اگر جنگ جیت لیتے تب بھی شہید کر دیے جاتے۔ کوئی کہے گا کہ کیا دلیل آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور ان سے پہلے والے خلفاء ہیں، کیونکہ ان خلفاء میں
پوری بھرپور قوت کے ساتھ جس نے حکومت کی وہ خلیفہ دوم ہے۔ جب انہیں قتل کر دیا گیا تو پھر باقی کس نے بچنا ہے؟ امام علی علیہ السلام کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا، بقیہ تم میں سے تو کسی کو مسجد میں نہیں شہید کیا گیا۔ لہذا امام علی علیہ السلام جب شہید ہوئے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام اس سے بچ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے پہلا نقطہ یہ نوٹ کیا کہ اگر صلح نہ لکھتے تو تب بھی امام کے لیے جنگ میں کامرانی و کامیابی کے احتمالات کیا تھے؟ کم تھے، نہ ہونے کے برابر۔ اور اگر کامیاب ہو بھی جاتے تو حکومت تو کرنے نہیں دینی تھی انہوں نے، آئے روز مسائل اٹھا کے کسی نہ کسی بہانے سے چڑھائی کرنی تھی انہوں نے۔ ایسی صورت میں مجھے بتائیں زیادہ بہتر کیا ہے کہ آؤ آپس میں مصالحت کر لیں؟ یعنی یہ تو وہی بات ہوئے کہ ایک فریق کو پتہ ہے کہ میرے ساتھیوں کی وجہ سے مجھے شکست ہو رہی ہے، تو یہاں پہ قبل اس کے کہ تاریخ میں لکھا جائے وہ شکست کھا گیا، وہ فریق کو کہتا ہے کہ آؤ صلح نامہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں زیرکی صلح نامہ لکھنے میں ہے یا نہ لکھنے میں ہے؟ کیونکہ جب وہ صلح نامہ لکھیں گے تو یہاں پہ ہوگا آپس میں انہوں نے مصالحت کی ہے، برابر کے بندہ شمار ہوں گے۔ اگر صلح نامہ نہ لکھتے اور پھر چڑھائی کر کے وہ غالب آ جاتا تو ادھر لکھا جاتا کہ یہ شکست کھا گئے۔ اس لیے صلح نامہ میں وہ برابر بیٹھے اور سب پوری امت کے سامنے، یعنی اس کا ایک کم سے کم فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ صلح نامہ ہمارے سامنے نہ آیا ہوتا تو وہاں پہ یہی باتیں ابھی ہو رہی ہوتی کہ ان دونوں میں تو بڑی محبت تھی۔ جیسے اہل سنت میں عموماً یہ تفکرات زیادہ پیش کیے جاتے ہیں، بڑے آپس میں قریب تھے، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ تو سارا شیعوں نے جھگڑا بنایا ہوا ہے۔ وہ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام حکومت لینا ہی نہیں چاہتے تو انہوں نے جا کے پکڑا دی، تو وہ تو جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، جنگ میں لے کے آئے، دیکھو انہیں شکست ہوئی اور وہ خلیفہ بن گئے۔ یہاں پہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کے نظریات، ان کے تفکرات، ان کی خواہش، ان کی تمنا، وہ سارا کا سارا سامنے آ رہا ہے، اور اس صلح نامے کے ذریعے سے معاویہ کا چہرہ وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، وہ کاملاً بے نقاب چہرہ ان کا سامنے ہو گیا۔ لہذا صلح نامے میں پہلی چیز یہ تھی کہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح نامہ نہ بھی لکھتے تو وہاں پہ سارے شیعوں سمیت شہید ہو جاتے، کیونکہ تھوڑے سے ان کے شیعہ تھے ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ جنگوں میں آگے نہیں جایا جا سکتا تھا۔ اچھا، اس کی اگر کوئی پوچھے کہ اس کی کیا دلیل ہے، وہ جنگ میں شہید کر دیے جاتے۔ تاریخ میں وارد ہوا ہے اور ہماری کتب میں بھی وارد ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے افراد کو خرید لیا تھا اور انعام رکھا تھا کہ جو شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کو قتل کرے گا اس کو 1,00,000 درہم دیے جائیں گے، اور میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور نمبر 3 اسے ایک علاقے میں سے کسی ایک علاقے کے اوپر حکومت دے دی جائے گی۔ 3-4 شرائط اس نے لکھی اور اعلان کر کے پھیلا دیا۔ یہ علل الشرائع میں ہی لکھا ہوا ہے، آپ علل الشرائع میں جو 3 باب ہیں آپ اسے توجہ سے دیکھیں، شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ یہ خبر پہنچی مختار کو۔ اب جو علل الشرائع میں لکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، ابھی آگے پیچھے بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ علل الشرائع میں جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ یہ بات پہنچی مختار کو۔ مختار کا جو ماموں تھا یا چچا تھا وہ معاویہ کی طرف سے ایک پہلے ہی علاقے کا والی اور سربراہ تھا، یعنی حاکم تھا معاویہ کی طرف سے۔ مختار کا خود گہرا تعلق خلیفہ دوم سے جڑتا ہے، تاریخ میں کبھی بھی امام علی علیہ السلام سے گہرا تعلق مختار کا نہیں رہا، لیکن خلیفہ دوم کے ساتھ رہا ہے۔ اسی طرح مختار کا جو ماموں ہے یا چچا ہے وہ معاویہ کے عمال میں سے تھا، یعنی حکمرانوں میں سے ایک حاکم تھا۔ اس نے اپنے ماموں کو مشورہ دیا مختار نے کہ بہترین موقع ہے پیسہ کمانے کا بھی اور اس کی بیٹی سے نکاح کا بھی، لہذا ایسا کام نہ کریں کہ امام حسن علیہ السلام کو کسی طرح حوالے کر دیں۔ یہ سننا تھا تو وہ چچا مختار پہ غضبناک ہو گیا اور خوب اسے مختار کو سنائی اور کہا کہ اس کام سے اس نے برات کا اظہار کر لیا۔ یعنی مختار مشورہ کیا دے رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے معاویہ کے حوالے کیا جائے۔ علل الشرائع میں واضح طور پہ شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ آپ اسے خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کے دور میں مختار کی سوچ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ حوالے کر دیا جائے معاویہ کے، اور اس طرح سے ہم اس کے پاس ایک اثر و رسوخ بھی ہمارا بڑھ جائے گا، کوئی حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گی اور یہ انعام بھی ہم لے جائیں گے۔
اور یہی کوششیں بعد میں کی گئی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، حتیٰ کہ زہر بھی اسی طرح دیا گیا۔ یہ تو اہل سنت میں بھی بعض افراد کے کلپس چلتے ہیں، اپنی کتابوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ معاویہ سب سے زیادہ خطرہ اپنی طول عمر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وہ ڈرتا رہا، اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کروایا۔ ظاہراً اشعث کی بیٹی نے زہر دیا، لیکن پس پردہ ہاتھ کس کے تھے؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے تھے۔ اور یہ والی بات واضح طور پہ اہل سنت اپنی کتابوں میں بھی تحریر کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا، چند مرتبہ کہا کہ مجھے متعدد مرتبہ زہر دیا گیا، متعدد مرتبہ۔ اچھا، یہ انعام کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں، تو اشعث بن قیس ہیں اور اس طرح کے جو دیگر بندے ہیں، انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ جنگ میں ہی سر لے کے جائیں گے، جنگ کے دوران شہید کریں گے اور معاویہ کے پاس سر لے کے جائیں گے۔ اس لیے جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خیمے لگائے تو اب وہاں پہ پروپیگنڈا پھیلتا، تو آپس میں اونچی اونچی بحثیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسی اثناء میں امام نے پلاننگ کر کے آگے بھیجا۔ یہ افراد یعنی پورے لشکر کے اندر معاویہ کے انعام کے لالچی افراد وہ پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خیمے کے ڈائریکٹ حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ران کو زخمی کیا، اور بڑی مشکل سے وہ قتل سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس حالت میں اس جگہ کا امیر یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہاں پہ حکومت سنبھال سکیں گے؟ تو یہ صورت بنتی ہے کہ صلح کی شقوں میں ایک ہمارے پاس بہترین چیز آئی۔ نمبر 2، صلح میں ایک فرصت مہیا ہوگی۔ پہلا تو یہ تھا کہ صلح کے علاوہ چارہ نہیں تھا، صلح سب سے باعزت ترین طریقہ تھا اس راہ سے نکلنے کا۔ یہ جو ایک فتنہ گر جنگیں تھیں، اور ان جنگوں میں برے طریقے سے لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی تدبیر کو ناکام کیا، لوگوں کے اس بے وفائی سے اور لوگوں کے انہی ناسزا اعمال کی وجہ سے جو دن دیکھنے پڑے، اس میں سب سے باعزت ترین طریقہ کار کیا تھا؟ وہ صلح کا تھا۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی۔ انہیں پتہ تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے مقابل بیٹھ کے صلح کی۔ ادھر کوئی حریف مد مقابل جو ہے وہ اوپر آ کے ان کے براجمان نہیں ہوا۔ نمبر 2، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی، وہاں پہ ان کو ایک فرصت مہیا ہو گئی، کیونکہ صلح کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو کچھ نہیں کہے گا۔ صلح کی شرائط میں سے کیا تھا؟ نہ شیعوں کو کچھ کہا جائے گا، نہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا گھرانے اہل بیت کو کچھ کہا جائے گا۔ یہ جو دو نکات ہیں، یہ دو پہلو وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ صلح سے کم یہ ہوا اعلانیہ طور پہ معاویہ، کیونکہ پوری کے پورا معاشرے کے سامنے یہ صلح ہوئی تھی، تو معاویہ اعلانیہ طور پہ ایک بڑی تعداد شیعوں کی شہیدی کرا سکتا تھا۔ اس لیے نیچے دوبارہ سے یہ فرصت مہیا ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی، اس کے نتیجے میں شیعوں کو دوبارہ سے جمع ہونے کی فرصت مل گئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلح کے نتیجہ دوسرا کیا نکلتا ہے کہ صلح کے نتیجے میں شیعوں کو یہ فرصت مہیا ہوگی کہ اب وہ جمع ہوں، کیونکہ انہوں نے جنگیں تو لڑنی نہیں ہیں۔ گھروں میں انہوں نے میٹنگز شروع کر دیں، ائمہ علیہ السلام سے ارتباط شروع کر دیا، اور انہوں نے گھرانوں کو اب قوی کرنا شروع کیا، علاقوں میں سرایت کرنا آہستہ آہستہ شیعوں نے شروع کیا، یہاں تک کہ کربلا کا مرحلہ پہنچا۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح نہ فرماتے تو آپ بتائیں کہ کربلا والے زندہ رہتے، جنہوں نے 60-61 ہجری میں جو شہید ہوئے ہیں، وہ 10 سال پہلے شہید ہو چکے ہوتے یا نہیں؟ یعنی وہ قوت بھی فراہم نہ ہوتی جو امام حسین علیہ السلام کو قوت فراہم ہو گئی تھی۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح نہ کرتے تو وہ قوت جو امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہوئی اور انہوں نے قیام فرمایا اور کوفہ کی طرف جا کے انہوں نے حکومت کے لیے کوشش کرنا، ان کے پیش نظر بعض مورخین اور بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق تھا، تو یہ فرصت مہیا نہ ہو پاتی کہ کربلا میں یہ افراد زندہ رہ جاتے۔ لہٰذا یہ ان جنگوں کا، اس جنگ سے نکلنے کا صلح کے ذریعے سے ایک بہترین اس کا ثمرہ یہ آیا کہ شیعوں کو منظم ہونے کا موقع ملا، اور اس منظم ہونے میں انہوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ وہ یہ کام تو اگلے سال بھی کر سکتے تھے کہ صلح کی شرائط تو معاویہ نے اگلے دن ہی توڑ دی، یعنی چند دن نہیں گزرے تھے کہ معاویہ نے شکیں توڑنا شروع کر دی۔
جب شکے توڑ دی جائیں تو پھر معاہدے کا احترام باقی رہے گا؟ معاہدے کا احترام اس وقت باقی رہتا ہے جب شکوں کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے۔ لہذا جب یہ شکے توڑی گئیں تو ان شکوں کے ٹوٹنے کی صورت میں وہ اقدام کر سکتے تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اقدام نہیں کیا۔ انہوں نے قوت کو جم کیا اور اتنی قوت جم کی کہ پھر دوبارہ سے قیام ہو سکے۔ یہ صلح کے ثمرات میں سے ہے کہ یہ فرصت انہیں مہیا ہو گئی۔ تیسری چیز، اور یہ آخری ہمارے اس تجزیہ تحلیل میں ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی سیرت اور سیرت کے ذریعے سے، تعلیمات و سیرت کے ذریعے سے مقام اہل بیت لوٹانے کا موقع ملا، کیونکہ اہل بیت کے مقام کو اتنا گرایا ام المومنین حضرت عائشہ اور اکابر صحابہ نے مل کے ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھ دیں۔ یعنی امت کو یہ درس ملا جنگ جمل سے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی گردنیں اتاری جائیں۔ جنگ نہروان سے یہ درس ملا کہ یہ اصلاً دین اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتے، امت کو یہ درس انہوں نے دیا جنگ نہروان سے۔ جنگ صفین سے انہوں نے یہ درس دیا کہ یہ حکومت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لہذا مجھے بتائیں معاشرے کے اندر اہل بیت کا کیا مقام رہ گیا باقی؟ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سیرت اور تعلیم کو زندہ کی ان 10 سالوں میں۔ ان 10 سالوں میں انہوں نے دیکھیں پلاننگ، کیونکہ ائمہ علیہ السلام جذبات سے کام نہیں لیتے، جذبات تو اصحاب کے ہوتے تھے۔ جیسے ہم نے گزشتہ درس میں سفیان بن ابی لیلہ کا پڑھا، وہ آیا امام سے ملنے، اختصاص میں شیخ مفید نے تحریر کیا ہے کہ صحن میں اس نے اپنے سواری اتاری، ابھی سواری کے اوپر ہی ہے، دور سے سلام کیسے کر رہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو؟ نعوذ باللہ کیا کہا؟ مذل المؤمنین، السلام علیکم یا مذل المؤمنین، مومنین کو ذلیل و خوار کرنے والے۔ تو امام علیہ السلام ادھر فوراً غضبناک نہیں ہوئے، جذبات میں آ کے اس کا گریبان پکڑ لیا ہو یا گھر سے باہر نکال دیا ہو۔ امام نے کہا جذبات پہ نہ ہو، جلد بازی سے کام نہ لو، اسے سمجھایا۔ اسی طرح حجر ابن عدی ہیں، وہ آئے اور جذبات میں آ گئے حجر ابن عدی، انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا آپ نے تو سب مومنین اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ امام علیہ السلام نے حجر کو بھی کہا کہ جذبات میں مت آؤ۔ اسی طرح ایک اور صحابی آئے، اس نے کہا یا امام آپ اتنا مجھے بتائیں آپ حق میں ہیں یا نہیں؟ کہا ہم حق میں ہیں۔ اور وہ طاغوتی ہیں یا نہیں؟ سارے کے سارے عاصی طاغوتی باطل ہیں یا نہیں؟ کہا کہ طاغوتی ہیں وہ سارے۔ کہا کہ پھر طاغوتیوں کے ہاتھ میں کی حکومت دے دی۔ ادھر بھی کہا کہ جلد بازی سے کام نہ لو، جو حکمت میں۔ پھر امام نے کہا تم مجھے قابل اطاعت امام مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں، کیونکہ سب کو تو وہ توجیہ نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے امام علیہ السلام سے ان سے پوچھا کہ تم مجھے قابل الاطاعت مانتے ہو اپنا امام یا نہیں مانتے؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ پھر کہا کہ مانتے ہو تو پھر اگر میں قیام کروں تو میرے ساتھ قیام کرو، اگر میں صلح کروں تو صلح کرو۔ اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو تعجب ترین واقعات ہیں ان میں سے صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی زندگی میں 2 واقعات ہیں جس نے برے طریقے سے لوگوں کو تعجب میں ڈالا۔ ایک صلح حدیبیہ ہے، ادھر بھی صلح ہے اور خلیفہ دوم ادھر جذبات میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرا فتح کا دن ہے، یعنی یوم فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کے کہتا میں مسلمان ہو گئے چھوڑ دیتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا اب تو بدلہ لینے کا، انہوں نے پوری 10 سال ہمیں اذیت میں مبتلا کیا ہے، ہمارے گھرانوں کو اجاڑ دیا انہوں نے، خوب انہوں نے اپنا بغض نکالا، اور آپ کے سامنے صرف مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کسی کو خون بہانے کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اسی طرح امام علی علیہ السلام میں بھی اسی طرح ان کی شخصیت میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے سقیفہ کے بعد امام علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار پھر چلی ہے تو جمل اور نہروان و صفین میں چلی، لیکن اس 25 سالہ دور میں تلوار نہیں امام علی علیہ السلام کی چلی۔ جنگیں موجود تھیں، مارکے موجود تھے، اسلامی لشکر بھی مختلف جگہوں پہ فتوحات کے لیے نکلے ہوئے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام کی تلوار وہ خاموش تھی، بالکل خاموش تلوار۔ امام علیہ السلام وہاں پہ کیا تلوار چلا نہیں سکتے تھے؟ کیا اہل سقیفہ کے ساتھ لشکر کشی کر کے اپنا حق نہیں لے سکتے تھے؟ ان جگہوں پہ وہ مثل صلح امام حسن مجتبیٰ تدبیر تھی، قوت حاصل کی جائے، منظم کیا جائے۔ حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام اس وقت بھی جذبات میں نہیں آئے، جب تحکیم ہوئی
تحکیم کا انشاءاللہ ہم مورد پڑھیں گے. نہج البلاغہ میں سیاست امیر المومنین کے ذیل میں یہ آئے گا بھی ٹاپک، تحکیم کسے کہتے ہیں، کیا اس میں ہوا سارا کچھ. تحکیم میں امام علی علیہ السلام مالک کو بھیج رہے ہیں، مالک اشتر تم جاؤ. لوگوں نے گھیرا ڈال لیا، کہا قتل کریں گے ہم آپ کو، یا واپس مالک کو بلاؤ. تو امام نے کہا کس کو بھیجیں؟ کہا موسیٰ اشعری کو بھیجو. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں موسیٰ اشعری تو پہلے ان کے بندے تھے، تو موسیٰ اشعری کو بھیجنا پڑا. امام علی علیہ السلام نے اس جگہ پہ جذبات میں آ کے لوگوں سے جنگ نہیں کی. ہمارے اندر جذبات کیسے ابھرتے ہیں کہ جو دھمکی دے رہا اس کی پکڑ کے گردن اڑا دی جاتی، جو مالک اشتر کو نہیں مان رہا اس کی بھی گردن اڑا دی جاتی. امام علیہ السلام کو یہ معلوم تھا. امام علی علیہ السلام بہت زیرک شخصیت تھے، سیاست کے گر بہترین طریقے سے جانتے تھے، باطل سیاست بھی جانتے تھے، حق سیاست بھی جانتے تھے، اور حق سیاست کو اختیار کرتے تھے. لہذا امام علی علیہ السلام نے وہاں پر تدبیر یہ اختیار کی، ٹھیک ہے اسے جانے دو، یہ خود بے نقاب ہوں گے. اور بے نقاب ہوئے ادھر وہ خود، اور جب بے نقاب ہوئے پھر امام کو فرصت جنگ کی مل گئی، کیونکہ تحکیم ہو جاتی تو تحکیم کی صورتیں ایسی نکلنی تھی جیسی ابھی نکل رہی ہے. معاویہ اپنے علاقوں میں حاکم رہتا، یہ اپنے علاقوں میں حاکم رہ جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام تو تحکیم نہیں چاہتے تھے، وہ تو صفین میں محاکمہ یہ چاہتے تھے میرے ماتحت ہو جائیں. انہوں نے ان کے ماتحت ہونا نہیں تھا، جب نہیں ہونا تھا تو پھر جنگ ہونی تھی. اور امام علی علیہ السلام یہ پہلے امام چاہتے تھے کہ یہ بیعت کرے اور اطاعت کرے اور اسلامی ریاست کو اس کے علاقے واپس کر دیں. معاویہ نے جو دہشت گردوں کو لا کے اسلامی ریاست کا ٹکڑا سرکشی اور بغاوت کی صورت میں اپنے ہاتھ میں دبوچا ہوا ہے، یہ اسلامی ریاست کو وہ حصہ واپس کر دے. یہ امام علی علیہ السلام کا موقف تھا، اور اطاعت کرے، حکومت میں اور خلیفہ کی اطاعت کرے. اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ جنگ. ادھر سے حالات تحکیم پہ لے کے آ رہے ہیں، امام علیہ السلام ان دو راہوں پہ اسے رکھ رہے ہیں. اس لیے امام کامیاب ہوئے اور دوبارہ جنگ کی طرف گئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، دوبارہ قیام ہوا وہاں پر، شیعوں کی جانیں بچی، دین وہاں پہ پھیلا، دین محفوظ ہوا، اہل بیت کا مقام لوٹ آیا. معاشرہ عالم اسلام نے دعوت دی امام حسین علیہ السلام کو، خطوط لکھ کے آپ آئیں اور آپ کی سربراہی میں ہم حکومت کو قائم کریں گے. لہذا صلح کے جو اثرات ہیں وہ بڑے بارونق اثرات نکلے. ان میں سے بعض کی طرف آپ کی خدمت میں یہ اشارہ کیا گیا، اور ان میں سے یہی نکات جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں یہ شرائط میں بھی موجود ہیں، اور بعض دیگر روایات میں بھی اس کے ہمیں عناصر ملتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین.